دوستو ذرا سوچیں، ایک ایسا آدمی جو اپنے وقت کا امیر ترین آدمی ہو لیکن تقدیر کے آگے بالکل بے بس ہو۔ ٹائٹینک کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا۔ اس کے مسافروں میں ایک آدمی ایسا تھا جو دنیا کا امیر ترین آدمی تھا۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے مشہور جہاز ٹائٹینک کی، اور جس کے اوپر ایک بڑی مشہور فلم بنائی گئی، جو اب لوگوں کو ٹائٹینک جہاز سے زیادہ فلم سے لوگ اس ٹائٹینک کی سٹوری کو زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ تو دوستو اس میں کئی کہانیاں تھیں، کئی مسافر تھے، 1500 کے لگ بھگ لوگ اس کے اوپر سوار تھے یا مرنے والوں میں شامل تھے۔ ہر 1500 کی الگ الگ کہانی تھی۔ ان میں سے ایک کہانی تھی جان جیکب اسٹور کی۔ جرمنی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے یہ فیملی 1700 میں ہجرت کر کے امریکہ گئی، محنت مزدوری کی اور پھر اپنا کاروبار شروع کیا۔ کھالوں کا یہ کاروبار کرتے تھے اور ان کا کاروبار پھر آہستہ آہستہ انہوں نے دنیا میں پھیلانا شروع کیا۔ 1864 کے اندر جان جیکب اس فیملی کے اندر پیدا ہوا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس فیملی کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ جان جیکب ایک کھاتے پیتے گھرانے کے اندر پیدا ہوا، لیکن اس نے اس فیملی کو وہ شہرت اور وہ دولت نوازی جو آج بھی ان کی نسلیں جو ہیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی، وہ اس دولت سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ جان جیکب نے نیو یارک کا مشہور ہوٹل والڈروف اسٹوریا اس کی بنیاد رکھی، اس کا بانی تھا۔ ایک ہوٹل اس کے کزن نے والڈروف پہلے بنایا، تو اس کے مقابلے کے اندر اس نے نیو یارک میں مین ہیٹن کے اندر اسٹوریا ہوٹل کی بنیاد رکھی۔ پھر بعد میں کچھ سالوں بعد کزنوں نے مل کے ان دونوں کو ایک کر دیا اور یہ والڈروف اسٹوریا ہوٹل وجود کے اندر آیا۔ آج جس جگہ پہ امپائر اسٹیٹ کی بلڈنگ موجود ہے نیو یارک کے اندر، یہاں جو تھا کبھی یہ ہوٹل ہوا کرتا تھا، اپنے وقت کا عظیم الشان اور لگژری ہوٹل، اور اس وقت کا امریکہ کیا کہیں دنیا کا یہ سب سے لگژری ہوٹل تھا، سب سے بڑا ہوٹل شمار کیا جاتا تھا۔ اسی لیے ہلٹن ہوٹل آج والڈروف اسٹوریا کے جو ہے وہ ہلٹن کے اندر یہ نام آتا ہے، انڈسٹری ہوگی۔ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہلٹن کے اندر یہ کیسے آیا، لیکن آج ہم بات کریں گے جان جیکب کی۔ جان جیکب جو 46 سال یا 47 سال کی عمر کے اندر اس دنیا سے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جان جیکب کے 2 بچے تھے پہلی بیوی سے۔ 1909 کے اندر ان کی طلاق ہوتی ہے اور پھر جان جیکب نے 18 سالہ لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ یہ 18 سالہ لڑکی کے ساتھ جو شادی تھی جان جیکب کی، اس نے سارے امریکہ کے اندر چیمے گوئیوں کو جنم دیا۔ اس وقت پیپر نکلا کرتے تھے، ان پیپروں کے اندر کئی ہفتے یہی سٹوری چلتی رہی، جان جیکب کا سکینڈل، جان جیکب کا سکینڈل۔ اور پھر ان باتوں سے تنگ آ کر اس نے یورپ کی طرف جو ہے اپنی وائف کو لیا، نئی وائف کو جو 18 سالہ تھی، یہ یورپ آ گیا۔ بلکہ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے سفر کے اوپر یہ نکل کھڑے ہوئے، اور پھر یہ یورپ کا انہوں نے سفر کیا، انہوں نے افریقہ کا بھی انہوں نے سفر کیا، کیونکہ دنیا بھر کے اندر اس خاندان کی دولت اس وقت پھیلی ہوئی تھی۔ $100 ملین سے لے کے $150 ملین تک ان کی جو تھی وہ امریکہ کے اندر ویلتھ کی جو اس وقت کی جاتی ہے وہ تھی۔ مطلب یہ سمجھ لیں آپ امریکہ کا امیر ترین آدمی تھا اس وقت، سب سے امیر یہی شخص تھا اور سب سے مشہور بھی اس وقت یہی خاندان تھا امریکہ کے اندر، کیونکہ مین ہیٹن سارا کا سارا کہتے ہیں ان کی ملکیت تھا، انہوں نے خرید لیا تھا۔ یہ شخص 18 سالہ لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے اور پھر لمبے سفر کے اوپر نکل جاتا ہے۔ پھر جن کو پتا چلتا ہے اس کی وائف پریگننٹ ہے، تو یہ اپنے بچے کی پیدائش امریکہ کے اندر کروانا چاہتا تھا، اپنے گھر کے اندر۔ تو یہ واپسی کے سفر کے لیے انہوں نے پھر ٹائٹینک بھی اس وقت جو ہے وہ روانہ ہونے والا تھا 1912 کے اندر، تو انہوں نے اس کے اندر بکنگ کر لی۔ 3 ان کے نوکر اور 2 یہ لوگ ٹائٹینک کے اندر سوار ہو گئے، اور پھر 14 اپریل کی رات کو ٹائٹینک جو ہے وہ کسی چٹان کے ساتھ ٹکرایا۔ جان جیکب نے اپنی گرل فرینڈ کو کہا کہ اپنا سب سے جو گرم لباس ہے وہ پہنو اور لائف بوٹ کے اندر سوار ہو جاؤ۔ لائف بوٹ کے اندر اب یہ عجیب ہے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی لائف بوٹ کے اندر اس کو جگہ نہیں ملی، کیونکہ جو لوگ لائف بوٹ کو چلانے والے تھے انہوں نے کہا کہ میں صرف عورتوں کو بٹھاؤں گا اور کسی مرد کو اس کے اندر نہیں بٹھاؤں گا۔ جو میجر اس وقت تھا، اس کا سیکیورٹی کا انچارج، اس کا یہ فیصلہ تھا۔ سارے مرد جو تھے اور بھی امیر لوگ وہاں موجود تھے، کسی کو اس نے اس کے اندر نہیں بٹھایا۔ جان جیکب کی جو وائف تھی جو 4 ماہ کی پریگننٹ تھی، وہ اس لائف بوٹ کے اندر بیٹھی اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ آخری دفعہ جان جیکب کو جہاز کے ڈیک کے اوپر سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا گیا۔ وہ مطمئن تھا اور بالکل مضبوط تھا، اور اپنی وائف کو جو اس نے آخری الفاظ کہے تھے وہ یہی تھے کہ تم بالکل نہ گھبرانا، کل صبح ہماری ملاقات ہوگی، میں بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ اور
کی رات اور 15 کی صبح کو ٹائٹینک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں کے اندر ڈوب گیا۔ لیکن جان جیکب کی جو لاش ہے، بہت سے لوگوں کی تو لاشیں بھی نہیں ملی، لیکن جان جیکب کی لاش کی شناخت ہوئی کینیڈا کے اندر، اور اس کو واپس جو ہے نیو یارک لایا گیا اور اس کو وہاں دفن کیا گیا، کیونکہ اس کی شناخت کرنا اس لیے آسان ہوا کہ اس نے جو گھڑی اور رنگ پہنی تھی اس کے اوپر ان کا کوئی خاندانی جو تھا وہ نام درج تھا، جس کی وجہ سے اس کی شناخت ممکن ہو سکی۔ تو دوستو، دنیا کا امیر ترین شخص محبت بھری نئی زندگی شروع کرتا ہے، اور اس کا جو سفر ہے وہ 1 سال بعد اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اسٹور فیملی کی جان جیکب کی کہانی، جو اپنے وقت کا امیر ترین آدمی تھا اور بے بسی اور بے کسی کی موت کا شکار ہوا۔ تو دوستو، دولت، شہرت، عزت، اس کی اہمیت ضرور ہے، لیکن یہ آپ کو آپ کی موت سے بچا نہیں سکتی۔ اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی جان جیکب کی کہانی، اسٹور خاندان جو آج بھی دنیا بھر کے اندر اپنے کاروبار کی وجہ سے آج بھی اس کی شناخت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی دولت کے اندر، اثر و رسوخ کے اندر کمی ضرور آئی ہوگی، کیونکہ تقسیم در تقسیم جو نسلوں میں دولت چلتی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر یہ فیملی انتہائی مضبوط ہے، اور نیو یارک میں آج بھی ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے، بہت سے لوگ ان کی فیملی کے اسی سے وابستہ ہیں، اور اسی سے یا رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔